والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کے لیے ہیں۔ وہ مولا خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاح لا مقام سید انس و جاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز پر اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کا ہم سب پر کروڑہاں شکر اور اس کی ذات والا صفات کا ہم سب پر کروڑہاں احسان ہے کہ جس نے ہماری زندگی کی سانسوں کو اس قدر طول دیا کہ آج ہم پھر اسی کی بارگاہ میں اسی کو رکوع، اسی کو سجود اور اسی کو قیام اور اسی کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے خلیفہ صوم داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے، کیونکہ 18 ذی الحج آپ کی جامع شہادت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ان کے مزار پر انوار پر اپنی لاتعداد رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور اس عظیم ہستی کے توسل اللہ رب العزت ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ سامعین ذی وقار، نام ہے ان کا عثمان، کنیت ہے ابو عمر اور لقب ہے ذو النورین۔ ذو النورین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ 4۔ کتنی ہیں؟ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 ہیں۔ ایک حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرے نمبر پر حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، تیسرے نمبر پر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ذو النورین آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ ذو النورین کا جو معنی ہے وہ ہے 2 نور والے۔ کیا معنی ہے؟ 2 نور والے۔ ذو النورین آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، کتنی؟ 2 صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے، یعنی پہلے نکاح کیا ایک کا، جب وہ انتقال کر گئی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یعنی آپ کی سیرت طیبہ اگر دیکھنی ہے تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی سیرت طیبہ کتنی عظیم اور طاہر اور مطہر ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح آپ کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا، 2 صاحبزادیوں کا نکاح۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جس وقت بندہ کسی غیر کی طرف رشتہ داری کرتا ہے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ کس طبیعت کا ہے۔ آپ کو پہلے معلوم نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کس طبیعت کا ہے، لیکن جس وقت رشتہ داری ایک تعلق بن جاتا ہے پھر بندہ اس کی طبیعت سے واقف ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باہر تو بڑے آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کا انداز بڑا اچھا ہوتا ہے، ان کی گفتگو کا جو ہے وہ انداز خوبصورت ہوتا ہے، ان کے بولنے چالنے کا یا ان کے رہن سہن کا یا ان کے لباس، آپ بہت ان سے ایک مانوس ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے حقیقت کو ایک جاننا ہو تو پھر ان کے گھر والوں سے پوچھو کہ اس بندے کی طبیعت کیسی ہے۔ باہر تو بڑا ایک عاجزی اور انکساری اس کے سامنے ہوتی ہے، لیکن گھر میں جاتے ساتھ ہی وہ بندہ فرعون بن جاتا ہے، اور ہوتا ہے یہ بعض اوقات۔ تو بندے نے بعض اوقات اگر کسی کی طبیعت کو پرکھنا ہو تو اس کے گھر والوں سے پوچھو کہ یہ بندہ کس طبیعت کا مالک ہے، تو پتہ چل جائے گا۔ اب آپ کی سیرت طیبہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک صاحبزادی کا نکاح کیا اور حضور ان کی طبیعت سے واقف ہو گئے۔ کیسی عظیم طبیعت، اللہ اکبر! اتنے باحیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کہ نبی کریم علیہ السلام اس قدر ان سے متاثر ہوئے کہ حضور علیہ السلام کی جب صاحبزادی انتقال کر گئی پہلی، تو آقا کریم علیہ السلام نے دوسری صاحبزادی بھی آپ کے نکاح میں داخل کروا دی۔ آپ کی سیرت کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کہ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عثمان، اگر میری 70 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے سب کا نکاح تیرے عقد میں کر دیتا۔ یعنی کتنے عظیم ہستی کے مالک تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی صاحبزادیاں ایک کے بعد ایک چلی جاتی تو دوسری چلی جاتی تیسری تیرے نکاح میں داخل فرما دیتا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے۔ آپ اس قدر سیرت کے جو ہے وہ ایک اعلیٰ درجے پر فائز ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح آپ کے جو ہے وہ عقد میں کیا۔ سامنے ذی وقار، کتنی عظیم ہستی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ حضور علیہ السلام پر ایمان جو ہے وہ ابتدا ہی میں لے کر آ چکے تھے۔ جب اسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور اسلام نے اپنا علم جو ہے وہ بلند کیا، حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شروع میں ہی حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جس وقت آپ ایمان لے کر آگے نا تو آپ کے جو عزیز و اقربا تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے وقت کے اندر ان کا شمار رئیس کے اندر ہوتا تھا، یعنی مالدار حیثیت کے ساتھ آپ کا ایک تعلق تھا، مالدار گھرانے کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ تو جس وقت آپ ایمان لے کر آگے تو آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے چچا، آپ کے گھر والے آپ کے مخالف ہو گئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کا دامن پکڑ لیا پھر چھوڑا نہیں۔ پھر آپ نے ہجرتیں بھی کی، پہلی ہجرت کی حبشہ کے اندر اور دوسری ہجرت کی مدینہ طیبہ کے اندر۔ اس وجہ سے آپ کو صاحب الہجرتین کہتے ہیں، یعنی 2 جگہ آپ نے ہجرتیں فرمائی۔ اور یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے اس قدر پیار کرتے تھے اور آپ کی ہر ادا پر عمل کیا کرتے تھے کہ ایک دن ایک مقام پر وضو فرما رہے تھے، تو وضو فرمانے کے بعد نا مسکرانے لگے۔ تو آپ کے جو ساتھی تھے وہ پوچھنے لگے عثمان مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اسی مقام پر کھڑے ہو کر
میں اسی مقام پر حضور علیہ السلام کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور جس وقت وضو کر کے دیکھا تو حضور علیہ السلام مسکرانے لگے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے ان اعضاء کو دھو دیتا ہے جن اعضاء کو وہ وضو کے اندر دھوتا ہے، یعنی ان اعضاء کے گناہوں کو دھو دیتا ہے جن اعضاء کو وہ وضو کے اندر دھوتا ہے۔ تو میں اس چیز کو دیکھ کر مسکرایا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو حضور کی سنت کو دیکھ کر مسکرایا، تو حضور نے بھی یہاں پر وضو کیا اور یہیں پر کھڑے ہو کر مسکرائے۔ تو وہ کیا کسی نے کیا خوب کہا کہ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب اس کا پھر خود ہی دینے لگے کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے تھے، اور آپ دیکھیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کی طرف عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے تو اہل مکہ نے حضور علیہ السلام کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ معظمہ میں بھیجا، اور جا کر کہا کہ بھئی آپ جا کر ان سے کہیں کہ ہم یہاں پر لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو فقط عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے، عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وہاں پہنچے، توجہ چاہوں گا ادھر میری طرف توجہ کریں، جس وقت یہاں وہاں پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کہی کہ ہم کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو فقط عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، اور آپ ہمیں اجازت دیں ہم عمرہ کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا بھئی اجازت نہیں ملے گی، اجازت نہیں ملے گی۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرابت دار بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تھے وہ تجارتی تعلقات بھی تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ اب وہ کیا کہنے لگے عثمان تیرے نبی کو تو اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کر عمرہ ادا کرے، ہاں تجھے اجازت ہے، یہ سامنے بیت اللہ موجود ہے تو اس کے جو ہے وہ چکر لگا لے، حجر اسود موجود ہے اس کا بوسہ لے لے، صفا مروہ موجود ہے اس کی سعی کر لے، تجھے اجازت ہے، تیرے نبی کو اجازت نہیں ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق سنیں، سامنے موجود ہے ساری چیزیں، آپ چاہتے تو کر سکتے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، اگر میرے نبی جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی نہیں کریں گے تو عثمان کی کیا جرت کہ وہ عمرہ ادا کر لیں۔ آپ کا یہ طریقہ عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے کی عبادت ہے، حضور علیہ السلام سے آگے کوئی عبادت نہیں، یہ طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ نہیں بتایا اگر ہو سکتا ہے اگر بندہ کہتا ہے ہاں بھائی چلو وہ نہیں صحیح تو میں تو کر لوں، کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا عبادت، حجر اسود کو بوسہ دینا عبادت، تو چلو اگر انہیں اجازت نہیں ملی مجھے مل گئی میں فٹافٹ ادا کر لوں، نہیں، کہا نہیں، اگر میرے آقا نہیں کریں گے تو پھر عثمان کی بھی جرت نہیں کہ وہ جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی ادا کرے گا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایسی با کمال شخصیت کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو یکے بعد دیگر اپنی صاحبزادیوں کا نکاح آپ کی خدمت میں فرمایا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ایسی عظیم ہستی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی کمال فراست عطا فرمائی تھی، ایسی کمال فراست، کہتے ہیں نا مومن کی فراست سے ڈرنا چاہیے۔ مومن جو ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات بندے کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے پچھلے تک دیکھ لیتا ہے کہ بندہ یہ کیا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو یہ فراست عطا کرتا ہے، وہ ہوتا تو زمین پر ہے لیکن لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ علامہ تاج الدین سکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طبقات کے اندر لکھتے ہیں اس بات کو، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ وہ رستے پر چل رہا تھا، ایک عورت کی طرف اس کی نگاہ پڑی، عورت حسین و جمیل تھی، اس نے غلط نگاہوں کے ساتھ گھور گھور کر عورت کو دیکھا، اور جس وقت اس کو دیکھنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا،
اور جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، تو آپ نے جلال میں آ کر کہا، آپ نے فرمایا کہ آج تم لوگ میرے پاس اس حالت میں آتے ہو کہ تمہاری نگاہیں زنا کر کے آئی ہیں۔ اب وہ بندے نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد کیا آپ پر بھی وحی اترتی ہے؟ یعنی اس نے نا جل بھن کر یہ بات کہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، وحی تو نازل نہیں ہوتی، لیکن رب تعالیٰ نے مجھے یہ فراست عطا ضرور کی ہے کہ اگر تم جو کچھ کر کے آئے ہو تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ کیونکہ النظر، نظر جو ہوتی ہے نا وہ بعض اوقات یہ بھی زنا کرتی ہے، کہ جب کسی کو بد نگاہی کے ساتھ آپ غور غور سے دیکھیں گے تو یہ بھی زنا کرتی ہے، اور اس کا بھی زنا کے اندر جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے کہ جب آپ نے بری نگاہوں کے ساتھ دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فراست عطا فرمائی تھی کہ آپ نے اس کی نگاہوں کو دیکھ کر پرکھ لیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ گناہ کر کر آیا ہے، کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم صحابی رسول ہیں، ایسے عظیم صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ حضرت عمر فاروق، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلیفہ منتخب ہوئے، تمام مسلمانوں نے جنہیں خلیفہ تسلیم کیا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام سے باقاعدہ جنت کو خریدا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار حضور علیہ السلام سے جنت کو خریدا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جنگ کے موقع پر اعلان کیا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ بما ساز و سامان اسلام کے لیے وقف کر کے رکھ دیا۔ پھر اعلان کیا، پھر 300 اونٹ بما ساز و سامان اسلام کے لیے وقف کر دیے، پھر اعلان کیا، پھر آپ نے 300 اونٹ بما ساز و سامان اسلام کے لیے وقف کر دیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر فرمایا، اے عثمان، آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان دہ نہیں کر سکتا، یعنی تو جنتی ہی جنتی ہے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور علیہ السلام سے باقاعدہ جنت کو خریدا، لیکن حال کیا ہے؟ جنت کی بشارت بھی مل گئی، عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہو گئے، کئی مرتبہ جنتیں بھی خرید لی، لیکن حال کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبرستان سے کے قریب سے گزرتے تو قبرستان والوں کو دیکھ کر، قبرستان کو دیکھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو جایا کرتی تھی رو رو کے۔ تو کسی نے کہا، عثمان تمہیں اتنی رونے کی کیا ضرورت ہے، تم تو عشرہ مبشرہ میں داخل ہو۔ عشرہ مبشرہ وہ اصحاب رسول کہ جنہیں آقا کریم علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی، پکے جنتی ہو، پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں پر کامیاب ہے تو وہ آخرت کی آخری منزلوں تک بھی کامیاب ہے، اور جو یہاں ناکام ہو گیا وہ آگے جا کر بھی ناکام ہو جائے گا۔ سامنے سے بقار ذرا ہم توجہ کریں اپنے اوپر، ہم ذرا غور کریں اپنے اوپر۔ ہم تو تھوڑی سی عبادتیں کر لیں تو ہمارے گردنوں میں سریا آ جاتا ہے، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ لیں نا تو بعض اوقات ہم دوسرے جو بے نمازی ہوتے ہیں اس کو بڑے نماز پڑھتا ہی نہیں گا جی، فلاں کام تو کرتے ہی نہیں گا جی۔ ہم تھوڑی سی عبادتوں کے اندر اپنا کے آ جائیں تو ہم تو کہتے ہیں ہم چما دگرے نے، ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں جی۔ ہاں جی 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے، نل تہجد کی نماز بھی پڑھنے ہیں، الگ اشراق چاش بھی پڑھتے ہیں، گردنوں میں سریا آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، تکبر ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کی بشارت، ابھی جنت کی بشارت نہیں ہے، یہ تو آگے جا کے فیصلہ ہوگا کہ کیا معاملہ کیا نہیں ہونا ہے، کیا بیچا اور کیا کاٹنا پڑے گا۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں جنت کی بشارت مل گئی، جنت خرید بھی لی، لیکن حال کیا ہے کہ قبرستان کو دیکھ کر فکر آخرت کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ کتنی عظیم ہستی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی باکمال شخصیت، اللہ اکبر۔
جنت کو خریدنے کے باوجود بھی اپنے عمل کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور ہم تو فوری طور پر جو ہے وہ متکبر ہو جاتے ہیں، جیسی نمازیں پڑھنے پاتے ہیں، اسی یہ کم کرنے ہیں، اسی فلانا کم کرنے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، بندہ جنت میں جائے گا نا تو اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جائے گا، بندہ جنت میں جائے گا تو رب کے فضل کی وجہ سے جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، وہ حساب لینے پر آئے نا، حساب لینے پر آئے، حساب لینے پر آئے تو وہ تو اس کا بھی حساب لے لے کہ جو تمہارے پاؤں کے نیچے چوٹی مری ہے بے خیالی کے اندر، وہ اس کا بھی حساب لے لے کہ تم نے اس مخلوق کو مارا کیوں، یہ بھی تو مخلوق ہے نا میری، جو تمہارے پاؤں کے نیچے آ کر بے خیالی میں رون دی گئی، مر گئی، حساب لینے پر آئے وہ تو اس کا بھی حساب لے لے، اور پھر بخشنے پر آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے بخشش اور مغفرت فرمائے۔ حساب تو بڑا کڑا ہو جانا ہے جی، بڑا کڑا حساب ہو جانا ہے، بڑی بڑی عبادتیں پیچھے رہ جائیں گی، بڑے بڑے گناہ عبادتوں پر سبقت لے جائیں گے، ہاں اگر اس کا فضل ہو جائے۔ کیا وہ کہتا ہے نا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، تے فضل کرے تے بخشے جاون میجے ورگے منہ کالے۔ اگر تیرا فضل ہو جائے تو پھر ہماری بھی بخشش اور مغفرت ہو جائے، اور اگر عدل اور انصاف پر آ گیا تو بڑی بڑی شانوں والے وہ بھی کاٹنا شروع ہو جائیں گے، اس کا عدل بڑا گہرا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا رب تعالیٰ کا خوف ان کو کہ خوف الہی کے اندر اپنی آنکھوں کو تر رکھنا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلماً شہید کیے گئے ہیں، ظلماً شہید کیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شام کے اندر موجود تھا، ایک شخص بڑی اونچی آواز سے صدا لگا رہا تھا کہ میں پکا جہنمی ہوں۔ کہتے میں نا اس بندے کے پاس چلا گیا اور میں نے پوچھا کہ یہ کون سا شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں پکا جہنمی ہوں۔ کہتے جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ اس بندے کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اور دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، اور آنکھوں سے اندھا ہے، اور زمین پر الٹا لیٹا ہوا ہے۔ تو میں نے آ کر اسے کہا کہ بھئی تو کس وجہ سے کہتا ہے کہ تو پکا جہنمی ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس وجہ سے میں پکا جہنمی ہوں کہ مجھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا ہے۔ کہتے جس وقت انہیں شہید کیا گیا تو میں بھی اس جگہ پر موجود تھا، جب میں انہیں شہید کرنے کے لیے جا رہا تھا تلوار نکال کر، تو ان کی بیوی مجھ پر بولی کہ تم کس کو شہید کرنے جا رہے ہو؟ تو کہتے میں نے غصے میں آ کر ان کی بیوی کو تھپڑ مارا۔ کہتے جس وقت میں نے تھپڑ مارا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، آپ نے کہا کہ جا، اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو توڑے، دونوں پاؤں کو توڑے اور اندھا کرے اور تجھے جہنم میں داخل کرے۔ کہا 3 دعائیں تو پوری ہو گئی، میرے ہاتھ بھی کٹ گئے، میرے پاؤں بھی کٹ گئے، میں آنکھوں سے اندھا بھی ہو گیا، اور مجھے چوتھی پکا یقین ہے کہ میں پکا جہنمی ہوں، کیونکہ عثمان غنی کے منہ سے الفاظ نکل چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جس وقت شہید ہوئے تو اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے جسم سے جو خون نکلا وہ خون باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر جا کر گرا، اور آج بھی جو ہے وہ موجود ہے وہ قرآن پاک جس کے اوپر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگا ہوا ہے۔ اور کون سی آیت تھی کے اوپر خون گرا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت مقدسہ کے اوپر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک گرا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ باکمال شخصیت گزری، لیکن ظلماً شہید کر دیے گئے۔ 40 دن تک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند رہا، 40 دن تک آپ کا مصر کے باقیوں نے گھر کا محاصرہ کر کے رکھا، ایک پانی کی بوند بھی اندر نہیں جانے دی۔ ایسا ظلم ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔
ان کا پانی بند کر دیا گیا، جنہوں نے مسلمانوں کو کنواں خرید کر دیا پانی کے لیے، آج ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ کہتے ہیں نا کربلا کی داستان باقی بہت ایک عظیم سانحہ ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانحہ بھی بہت بڑا ہے۔ 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا اور باغیوں نے آپ کے گھر کے اندر ایک پانی کی بوند بھی نہیں جانے دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ان کا پانی بند تھا تو میں ان کے گھر میں داخل ہوا، تو میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہنے لگے کہ عبدالسلام میں تمہیں کیا بتاؤں کہ ابھی میں سویا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے عثمان بہت پریشان ہو، ظالموں نے پانی بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے مشکیزہ دیا مجھے پانی کے لیے۔ فرمانے لگے میں نے وہ پانی لیا اور میں نے پیا۔ فرمایا اتنا ٹھنڈا اور شیریں قسم کا پانی کہ جس وقت میری آنکھ کھلی تو میں اس پانی کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا تھا، دونوں کندھوں کے درمیان۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عثمان اگر تم چاہتے ہو تو پھر روزہ میرے پاس آ کر کھولو، اگر چاہتے ہو تو تمہاری مدد اور نصرت کی جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضور مجھے زندگی سے پیار نہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے پاس آ کر روزہ افطار کرو۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید کیے گئے۔ اب یہاں سے جو بات ایک یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جو میں نے پانی پیا اس پانی کی ٹھنڈک کو میں اپنے سینے پر محسوس کر رہا ہوں۔ پیا کس میں تھا؟ خواب کے اندر، حقیقت میں نہیں پیا، خواب میں پیا۔ اور فرمایا بیدار ہونے کے بعد اس پانی کی طلب اور اس کا احساس اپنے سینے پر محسوس کر رہا ہوں۔ تو سامنے سے وقار ذرا توجہ کریں، اس بات کے اوپر بھی توجہ کریں کہ جس کے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں وہ حقیقت میں تشریف لاتے ہیں۔ شیطان بعض اولیاء کا، بعض لوگوں کا روپ دھار کر آ جاتا ہے لوگوں کو ایمان خراب کرنے کے لیے، لیکن شیطان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روپ نہیں دھار سکتا۔ حضور اگر کسی کے خواب میں وہ حقیقتاً آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں جو چیز عطا کریں وہ حقیقتاً عطا کی جاتی ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اسے قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ بردے کا مطلب چادر ہوتی ہے، اور یہ جنہوں نے لکھا ان کا نام ہے حضرت سیدنا امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اسے بردہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتے ہوئے انہوں نے یہ بڑے پیارے اشعار لکھے نا، قصیدہ بردہ لکھا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ بڑے اس وقت اس موقع کے اوپر لکھے ہیں کہ جس وقت آپ بہت زیادہ بیمار تھے، فالج ہو چکا تھا، لوگ آپ سے دور ہٹتے تھے، اس موقع کے اوپر یہ آپ نے اشعار لکھے۔ تو جس وقت اشعار لکھ کر فارغ ہوئے، آنکھیں بند ہوئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خواب میں تشریف لے آئے اور آ کر کہا کہ بصیری وہ کلام سناؤ نا جو آپ نے میری مدح سرائی کے لیے لکھا ہے۔ تو جس وقت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اشعار سنائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک حضرت سیدنا امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر ڈال دی۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس وقت صبح ہی میری آنکھ کھلی، جو چادر حضور نے خواب میں عطا کی تھی وہ حقیقت میں میرے جسم پر موجود تھی۔ اور فرمانے لگتے ہیں حضرت سیدنا امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو مجھ پہ کوڑ ہو گیا تھا، کوڑ کا مرض مجھ پر لاحق ہو چکا تھا، لوگ مجھ سے دور ہٹتے تھے میرے مرض کی وجہ سے، فرماتے ہیں جس وقت میں نے چادر ہٹائی تو میرا جسم ایسا صاف ستھرا ہو گیا کہ میرے جسم سے مشک اور عنبر سے بڑھ کر خوشبو آنے لگ گئی۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں عطا فرماتے ہیں وہ حقیقتاً عطا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرقد انور پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔